لیکن انسان اگر عاشق خدا اور عاشق رسول عاشق اہل بیت بن جائے تو اس کے پرواز کی کوئی حد ہی نہیں. اگر اس طرف انسان چلا جائے کہ نفس کو شکست دے دے، فرشتے اس کے غلام بننے پر فخر کرتے، لیکن اگر انسان نفس کا غلام بن جائے، خود نفس کا غلام بن جائے، تو پھر انسان کیا ہے؟ انسان ہر حیوان سے بدتر ہے، ہر درندے سے خطرناک تر ہے، کیونکہ کسی درندے نے ایٹم بم نہیں بنایا. انسان درندوں سے بھی خطرناک ہے، حیوانوں سے بھی خطرناک ہے. ایک درندہ ایک دو کو مارے گا، تین کو مارے گا، مگر یہ انسان اگر درندہ بن جائے تو دنیا کے سارے درندے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ ایک ایٹم بنا کر اور ہزاروں کو لاکھوں کو نیست و نابود کر دے گا. صلوات پڑھی محمد. اسی لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل. اے انسان اگر تو نفس سے شکست کھا جائے تو ہر حیوان سے بدتر ہے، ہر حیوان سے خطرناک تر ہے، ذلیل تر ہے، پستر ہے. دیکھیے یہ جنگ سب کے اندر چل رہی ہے، لیکن بعض کو پتا ہے بعض کو پتا نہیں. انر وار ہے، انر وار، سب کے اندر یہ جنگ چل رہی ہے. ایک طاقت کہتی ہے نیک کام کرو، دوسری کہتی ہے گناہ کرو. ہاں جی، مثلا آپ چلے گئے لنڈن چلے گئے، آپ نے دیکھا کہ نابین بیچارہ سڑک پار کرنے والا، چلو یہاں تو کچھ نہ کچھ خیال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان دوسرے ممالک میں نابین بیچارے کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں جو لکڑی سفید ہے وہ یہ نابین ہے، وہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب مثلا آپ نے دیکھا یہاں پر یا لاہور میں یا کراچی میں کسی ملک ایک نابین بیچارہ سڑک پار کرتا ہے، اب ادھر سے گاڑی ادھر سے گاڑی، ہاں جی وہاں تو زیبرا کراسنگ پہ بھی کوئی نہیں رکتا. صلوات پڑھی محمد. آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں رحم آ گئی، اس بیچارے کو ایک آنکھ نہیں اللہ نے مجھے دو آنکھیں دی، چلو بیچارے سڑک پار کرا دوں، کوئی ٹانگ نہ توڑ دے، کوئی دھکا نہ دے دے. آپ گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے چاہا سر، تو اب آپ کو یہ کون سی طاقت ہے جو لے کے جا رہی نیکی؟ یہ روح ہے، روح کے اندر رحم ہے. لیکن نفس ہمارا کیا کہے گا کہ بھائی نہیں معلوم ادھر کراچی میں کتنے اندھے گھوم رہے ہیں، میرا کام یہ تو نہیں میں اپنے کام سے جاؤں، میرے پاس فالتو ٹائم تو نہیں، مجھے دفتر پہنچنا ہے، مجھے وہاں جانا ہے. تو اب آپ نے دیکھا جہاں آپ نیک کام کرنا چاہیں گے ایک طاقت آپ کو روکے گی. ہاں جی، کوئی یتیم کے بارے میں کہہ رہا ہے یتیم ہے اسے اسپانسر کر لو، تو آپ نے کہنے چاہا کہ ٹھیک ہے یتیم کی مدد کر لو. بھائی 10 پاؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے، 20 پاؤنڈ کچھ نہیں، یہاں ٹکٹ ملتا ہے تو لوگوں کو 50 پاؤنڈ دینے پڑتے ہیں. صلوات پڑھی محمد. پاؤنڈ میں ایک بچے کی تعلیم کا خرچہ ہے، 20 پاؤنڈ میں آپ کے دل میں رحم آ جائے گی. مگر ادھر سے نفس کہے گا کہ شاید یہ فراڈ نہ ہو یا یہ دھوکہ نہ ہو. یعنی جو بھی نیکی کا کام کریں گے نفس آپ کو روکے گا، کیونکہ یہ نفس جو ہے اسے نیکی پسند نہیں ہے اور روح کو گناہ پسند نہیں ہے. یہ دونوں میں جنگ ہے، اور اس جنگ کا نام کیا ہے؟ اس جنگ کا نام ہے جہاد اکبر. صلوات پڑھیں محمد. یہ ہمارا موضوع ہے جہاد اکبر. یہ سب سے بڑی جنگ ہے، یہ دوسری جنگیں کچھ بھی نہیں ہے، اصل جنگ ہے جہاد اکبر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک جوان ہے، مسلمان جنگ سے آ رہا ہے اور اپنی تلوار کو اتار رہا ہے، ذرا کو اتار رہا ہے. رسول خدا نے کہا شاباش شاباش مجاہد، تو چھوٹی جنگ سے واپس آیا ہے لیکن ابھی تجھے بڑی جنگ کرنی ہے. تو چھوٹے جہاد سے آیا ہے لیکن ابھی تجھے بڑا جہاد کرنا ہے. یہ حیران ہو گیا، اللہ کے رسول یہ چھوٹی جنگ ہے؟ میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، وائف کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بزنس کو چھوڑا، جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں، میں جان قربان کرنے کے لیے گیا، میں زخمی ہو گیا. آپ کہتے ہیں یہ چھوٹی جنگ ہے، تو اس سے بڑی جنگ کون سی ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو تلوار اٹھا کر کافروں کے خلاف لڑنا، خدا کے دشمنوں کے خلاف لڑنا یہ چھوٹی جنگ ہے، مگر اپنے نفس امارہ کے خلاف لڑنا یہ بڑی جنگ ہے. سب سے بڑی جنگ ہے کہ نفس امارہ سے انسان لڑے اور اس کو شکست دے. کیونکہ دوسری جنگیں جو ہیں کتنے سال چلیں گی؟ 10 سال 20 سال، اس سے زیادہ جنگیں نہیں چلتی. لوگ تھک جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کتنی لمبی چلے گی؟ یہ جنگوں کی بالاخره ایک مدت ہوتی ہے، لیکن یہ جنگ جو آپ کے اندر میرے اندر چل رہی ہے اس کی کوئی مدت نہیں ہے. یہ 10 سال کے لیے نہیں، 20 سال کے لیے نہیں، بلکہ جب تک آپ کی جان میں جان ہے تب تک یہ جنگ جاری ہے. صلوات پڑھیں محمد.
لمحے کے لیے جنگ رکتی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کی نورانی کتاب، ہم اس جنگ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اس جنگ میں کوئی ناکام ہو جائے تو شمن ہو جاتا ہے، اگر کامیاب ہو جائے تو حضرت حر ہو جاتا ہے۔ ہم حر بننا چاہتے ہیں، ہم نفس کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ اے قرآن تو ہماری ہدایت کر، اے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیسے اس نفس کو شکست دے سکتے ہیں۔ اب رسول خدا فرماتے ہیں، اب قرآن کی تفسیر اور قرآن کی طرف چلتے ہیں، کیسے شکست دی جائے گی، کیسے نفس کو شکست دینا ہے۔ نفس ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا اور خطرناک دشمن ہے، اور اس کا مددگار کون ہے؟ شیطان۔ شیطان یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ کھلا ہوا دشمن شیطان اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ جتنے گناہ ہیں، میوزک ہے، یہ اس کا ہتھیار ہے۔ جوا خانے یہ نفس و شیطان کا ہتھیار ہے۔ جتنی بے پردہ عورتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ڈانس ہے، ناچ ہے، فلم ہے، یہ سارے اس کے ہتھیار ہیں۔ اس سے وہ اٹریکٹ کرتا ہے اور انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور گناہ میں گرا دیتا ہے۔ اب یہ سارے گناہ، بازار میں گناہ کس قدر زیادہ ہے، یہ سارے اس کے ہتھیار سے ہیں۔ کسی کو شراب سے پھنساتا ہے، کسی کو جوا سے پھنساتا ہے، کسی کو عورت کے ذریعے سے، کسی کو بدکاری کے ذریعے سے، کسی کو فلم کے ذریعے سے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی تو ہتھیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والا۔ ہتھیار نہیں ہوگا تو ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ بھائی دیکھیے، طاقت چاہیے نا مقابلے کے لیے۔ اگر آپ کے روح کے اندر زیادہ طاقت ہے، آپ نفس کو شکست دے دیں گے۔ اگر نفس زیادہ موٹا ہے، زیادہ ہیلدی ہے، آپ کا روح جو ہے وہ شکست کھا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ ہم طاقت کس کو دے رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اے مومن، اگر تو چاہتا ہے کبھی تو نفس کے خلاف شکست نہ کھائے، کبھی تو گناہ نہ کرے، کبھی تو شیطان کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، جو چیز بھی دکھاتا ہے وہ ایسے دکھاتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، لیکن جب اندر جا کے دیکھتا ہے انسان کی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، سجا کے پیش کرتا ہے گناہوں کو، لیکن جب انسان دیکھتا ہے گناہ میں کیا ہے، ایڈ کی بیماری ہے، سرویکل کینسر ہے، ہزاروں قسم کی بیماریاں، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، فیملی لائف ختم ہو جاتی ہے، دنیا میں پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب انسان جوا کرتا ہے، یہاں بھی نقصان اٹھاتا ہے، وہاں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ انسان زنا کرتا ہے، یہاں بھی بیماری میں مرتا ہے، وہاں بھی عذاب دیکھتا ہے۔ یعنی یہ جو شیطان گناہ کو سجاتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ہم کیسے اسے شکست دیں، نفس کو کیسے شکست دیں؟ اگر ہم طاقتور ہوں گے تو دیں گے نا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ۔ دیکھو بھائی، صبح جہاد ہے، صبح آپ نے کشتی لڑنی ہے، باکسنگ لڑنی ہے، یا کوئی باکسنگ تو غلط ہے اسلام میں، کشتی لڑنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے آخر پریکٹس کرنا ہے نا کہ کل مجھے میدان میں اترنا ہے۔ اگر میں قوی نہیں ہوں، اگر میں نے ایکسرسائز نہیں، مارا جاؤں گا۔ اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہو کے چلا گیا، کہاں میں جیت سکتا ہوں؟ اب اسلام کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی میدان میں اترنا ہے، کل صبح سے جنگ شروع ہو جائے گی، ابھی سونے کے بعد صبح اٹھیں گے جنگ شروع ہو جائے گی نفس اور روح کی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ۔ بھائی اقیموا الصلاۃ کیا ہے؟ نماز فجر پڑھو۔ نماز فجر کیا ہے؟ یہ روح کے لیے صبح کا ناشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے روح بیچارے کو ناشتہ کھلایا نہیں اور میدان مقابلے میں لے آئے، تو ظاہر ہے کہ وہ لڑے گا، کہاں سے لڑے گا، اسے طاقت ہی نہیں ہے۔ آپ نماز فجر تک سوتے رہے، جبکہ یہاں تو 7:30 بجے 7:30 بجے بھی نماز قضا نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد پاکستان میں تو بہت جلدی قضا ہو جاتی۔ ہاں، تو اب آپ نے دیکھا، اگر آپ نے ناشتہ نہیں کھلایا تو وہ بیچارے کے اندر طاقت کیا؟ آپ اسکول چلے گئے، وہاں تو ہزاروں شیاطین کے لشکر پھر رہے ہیں، حملے شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے بیچارے کو بھوکھا رکھا، ناشتہ نہیں کھلایا، یقیناً ایک حملے سے یہ شکست کھا جائے گا، آپ گناہ میں گر جائیں گے۔ لہذا نماز فجر کی یہ ساری نمازوں میں اہم ہے، کیونکہ اس سے کیا انسان کی ول پاور میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی طاقت بڑھتی ہے، روحانی اسپریچولی طاقت۔ اب بھوکا ہے، اب پھر اسلام کیا کہتا ہے کہ دوپہر میں آپ کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے؟ دوپہر میں کھاتے ہیں، تو اب نماز ظہر عصر جو ہے یہ روح کے لیے دوپہر کا کھانا ہے، اس کو کھانا کھلائیں گے تو طاقتور ہوگا، طاقتور ہوگا تو مقابلہ کر سکے گا۔ بھائی رات کا بھی کھانا کھاتے ہیں، الحمدللہ کھاتے ہیں، تو نماز مغرب اور عشاء جو ہے یہ روح کے لیے رات کا کھانا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب روح کے اندر طاقت ہوگی،
آج جو ہے ہمارے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے جو انسان بیمار ہوتا ہے کسی وٹامنس کی کمی ہوتی ہے، وٹامن اے میں کمی ہو گئی تو آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جائے گی، ای کے اندر کمی ہوگی سرکولیشن ختم ہو جائے گی، بی کے اندر ہے تو یہ پرابلم ہوگا۔ اگر ساری ملٹی وٹامن ساری وٹامنس آپ کو مل جائیں، منیرل مل جائیں تو انسان کم بیمار رہتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ روزانہ ایک ملٹی وٹامن آپ کھا لیا کریں، کیونکہ شاید آپ کے کھانے میں نہ ہو، تو تاکہ آپ بیماری سے بچیں۔ اسی طرح سے قرآن حدیث بھی ہمیں ایک چیز بتلاتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح کبھی بیمار نہ ہو، کبھی شکست نہ کھائے، تو اس کے لیے قرآن نے نسخہ بتلایا ہے، ایک ملٹی وٹامن قرآن نے بتلائی ہے کہ آپ کی روح اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ کبھی یہ میدان میں شکست نہیں کھائے گی۔ وہ ملٹی وٹامن کیا ہے؟ رسول خدا نے 3 مرتبہ فرمایا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، نماز تہجد نماز تہجد نماز تہجد، صلوات پڑھیں محمد۔ یہ نماز تہجد کیا ہے؟ 11 رکعت ہے، 11 منٹ لگتے ہیں، کوئی زیادہ زحمت نہیں ہے، مگر نماز یہ اس کا وقت کیا ہے؟ آذان فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے۔ اس وقت آپ کا ول پاور بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اٹھے نماز کے لیے تو نماز تہجد کیا کرتی ہے؟ ول پاور کو اسٹرانگ بنا لیتی ہے۔ دیکھیں انسان کی قدر و قیمت کیا ہے، جتنے عظیم انسان دنیا میں گزرے ہیں نا، گریٹ انسان جنہوں نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا ول پاور بہت اسٹرانگ۔ جس انسان کا ول پاور کمزور ہے وہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بڑا نام نہیں نکال سکتا، کوئی بڑی کامیابی نہیں دے سکتا۔ یہ اصل ول پاور ہوتی ہے، انسان کی جو طاقت ہے، انسان کی جو حیثیت ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ ول پاور ہے۔ اور نماز تہجد کیا کرتی ہے؟ یہ ول پاور کو اسٹرانگ کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے ٹائم ٹیبل بنا لیا کہ ہمیشہ نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے یا 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے۔ اگر خدا اور بھی وقت دے تو سبحان اللہ 11 رکعت نماز ہے، زیادہ نماز نہیں ہے، 11 رکعت یعنی 11 منٹ، مگر یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے، اسپرچولی ایکسرسائز ہے، جسے لوگ جو ہے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، جوڈو کراٹے، اسی طرح سے یہ اسپرچول ایکسرسائز ہے۔ آپ کی روح اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کروڑوں انسان نہیں کر سکتے۔ حقیقت بھی ہے کہ نماز تہجد کے جو عادی ہوتے ہیں اس کی دعا کو خدا رد نہیں کرتا، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جو ہمیشہ نماز تہجد پڑھتا ہو، ہم جیسے گناہگار جو ہے کبھی کبھی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد کر، تو فرشتے کہتے ہیں اے خدا یہ آواز ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ نہیں کوئی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہر رات تہجد کو خدا کو پکارتا ہے یہ فرشتے سب اس کے جان پہچان والے ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے شفاعت کرتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا نماز تہجد والے کے پاس جو طاقت ہے وہ ہمارے پاس طاقت نہیں۔ تو فقط یہ ہے نہیں، اس کے بعد آپ حدیث تو سنیں حیران ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام حدیث کو نقل فرماتے ہیں لوگوں تم سن نہیں رہے کیونکہ تمہارے پاس وہ نورانی کان نہیں۔ واقعی ہم بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ رہے، مگر جو اللہ والے ہیں وہ چیز دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، فیوچر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام خمینی نے گورباچوف کو لکھا تھا نا، اب وہ خط تاریخ میں موجود ہے، کیا لکھا تھا؟ جب روس سپر پاور تھا کہ یہ کمیونزم اب میوزیم میں جا کے رکھ لو۔ اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ رشیا کو شکست ہو جائے گی، اور لوگوں نے کہا تھا نعوذ باللہ توہین کی تھی ایک عارف باللہ ایک نیک انسان کی کہ جناب ان کا دماغ سے دیا گیا ہے، روس سپر پاور ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیے یہ فیوچر کو یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں کہا تھا کہ جاؤ یہ کمیونزم جو ہے اب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، اور وہی ہوا جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آیت اللہ سید علی قاضی نے نجف میں دیکھا تھا تو دیکھ کر کہا کہ تم انقلاب لاؤ گے، شاہ کی حکومت کو شکست دو گے۔ صلوات پڑھی محمد ہم بس اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنا ایک حیوان دیکھتا ہے۔ ہاں جی
لیکن ان لوگوں کو خدا نورانی آنکھیں عطا کرتا ہے، وہ فیوچر کو دیکھ لیتے ہیں. ہاں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ پرہیزگاری نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے کان بھی وہ کان نہیں ہے. وہ لوگ وہ آوازیں سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے. یہ اللہ والے وہ آوازیں سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے خود حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسانوں، قبر روزانہ تمہیں آواز دیتی ہے مگر تم نہیں سنتے. میں اللہ کے رسول سنتا ہوں، اولیاء خدا سنتے ہیں. قبر روزانہ آواز دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ اے روشنیوں میں رہنے والوں، میرے پاس روشنی کوئی نہیں. ہاں، قبر روزانہ ہمیں بیدار کرتی. اے روشنیوں میں رہنے والوں، میرے پاس روشنی کوئی نہیں. کوئی عمل صالح کر کے آنا کہ قبر میں نور ہو جائے. ہاں، پھر یہ قبر ندا دیتی ہے اے نرم دا بستر پہ سونے والے، میرے پاس بستر کوئی نہیں. کوئی ایسا نیک کام کر کے آنا، کسی یتیم کی مدد کر کے آنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، کوئی مسجد بنا کے آنا، کوئی مدرسہ بنا کے آنا، تاکہ یہاں تو تیرا کوئی گھر بنے. بستر بھی تو نے نہیں بنایا. آج دیکھیے یہ 60-70 سال کی زندگی، حقیقت دیکھیں ہمارا ایمان سارا دنیا پر ہے، آخرت پر ہم ایمان صرف زبانی ہے کہ آخرت پر ایمان ہے، قبر ہے. عملاً پریکٹیکل ہم زیرو ہیں، -0 ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے. 60-70 سے 60-70 ایئرس کے لیے ہم کو گھر چاہیے 50,000 کا، 1,00,000 پاؤنڈ کا، 2,00,000 پاؤنڈ کا، گاڑی چاہیے، کارپیٹ چاہیے، فریج چاہیے. کیا کیا چیزیں ہیں، کتنی اننیسسری چیزیں ہیں. ڈرائنگ روم میں جا کر دیکھیے سجانے کے لیے بولو تو وہاں کتنی زندگی ہوگی. والآخرۃ خیر وابقا. قرآن کہتا ہے یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں، یہ ایک قطرہ ہے. آخرت کی زندگی ایک سمندر ہے. اے انسان، یہ قطرے والی زندگی، اس کے لیے تو نے گھر بنایا، بستر بنایا، روشنیاں بنائی، کارپیٹ سجایا، کیا کچھ نہیں سجایا، مگر وہ زندگی جو ابدی ہے. اے انسان غافل، اس کے لیے تو نے کیا بنایا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے رہنا ہے. یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری نادانی ہے. اس سے رسول خدا بیدار کرنا چاہتے ہیں. اے دنیا پرستو، تمہیں قبر روزانہ ندا دیتی ہے. اے مرسڈیز کی گاڑیوں میں پھرنے والوں، یہاں تو مرسڈیز لے لی مگر وہاں بھی سواری کی ضرورت ہے. یہاں تو 1,000 پاؤنڈ کے بستر میں سو رہے ہو مگر وہاں کیسے ہوگا. قبر کہتی ہے اے تکیہ لگا کے سونے والے، میرے پاس تکیہ کوئی نہیں ہے. قبر کہتی ہے پرسکون گھروں میں رہنے والوں، اگر ایک بچھو تمہارے گھر میں آ جائے، ایک سانپ آ جائے، تم سو نہیں سکتے جب تک اس بچھو کو مار نہ لو، اس سنیک کو ختم نہ کر لو. مگر میں سانپوں اور بچھوؤں سے بھری ہوئی ہوں. اے انسان غافل، قبر کے لیے تو نے کیا جمع کیا ہے. اللہ اللہ صبح سے لے کر رات تک کماتے ہیں اس دنیا کے لیے، جس کا کچھ پتہ نہیں کہ آج موت آ جائے، جس کی کوئی خبر نہیں کہ کل موت آ جائے. اس دنیا میں تو شک ہے نا. زندگی کا آغاز شک سے ہوتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، شاید زندہ ہو، شاید مر جائے. بچہ پیدا ہو گیا، شاید 4 سال تک زندہ رہے، شاید اسکول جا سکے، شاید او لیول کر سکے، شاید اس سے پہلے مر جائے، شاید شادی کر سکے، شاید بچے. سب جگہ شاید شاید ہے، یقین نہیں ہے. مگر موت میں تو شک ہی نہیں. موت تو یقین ہی یقین ہے مگر اس زندگی میں تجھے شک ہے. قبر تو یقین ہے مگر اس میں تجھے شک ہے. دنیا کو تو نے آباد کیا ہے، کیوں ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو برباد کیا، وہ لوگ کبھی موت کے لیے تیار نہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، قبر ندا دیتی ہے. اب کسی نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول قبر کو کیسے آباد کریں، آخرت کو کیسے آباد کریں، وہاں بستر کیسے بنے گا، وہاں سانپوں سے کیسے بچیں گے؟ تو وہی جملہ کہا صلاۃ اللیل، نماز تہجد قبر کے لیے نور ہے. نماز تہجد قبر کے لیے بستر بن جاتا ہے. نماز تہجد قبر میں تمہارا
محافظ بن جاتا ہے. کوئی سانپ بچھو تمہیں آنے نہیں دیتا, ڈسنے نہیں دیتا. یہ تمہارا بہترین رفیق بن جاتا ہے, دوست بن جاتا ہے. بس عزیز و کوشش کریں کہ نماز تہجد کی عادت خود بھی ڈالیں اور بچوں کو بھی ڈالیے. صلوات پڑھی محمد. اور یہ امام حسین کے غم کے دن ہے. امام حسین نے ایک وصیت, خاص وصیت کی تھی آخر میں. ظاہر بی بی زینب سے تھی مگر حقیقت میں سارے عزاداروں سے تھی. کیا وصیت تھی؟ فرمایا بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد کر. اللہ اللہ. بہن زینب خدا حافظ. آخری مجھے نماز شب میں یاد کرنا. اس وصیت میں جیسے زینب نے عمل کیا, اگر ہم بھی عمل کریں ہماری تقدیر میں بن جائے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میرے قائد امام فرماتے ہیں اس وصیت پہ پھوپھی اماں نے اتنا عمل کیا. اور جب شام غریبا خیمے جلے, خیموں کی جلتی ہوئی خاک پہ بیویوں نے رات گزاری. نہ پانی ہے نہ خیمے ہیں نہ سروں پہ چادریں. امام فرماتے ہیں وہ رات قیامت کی رات, جو رات بیویوں نے لاشیں اٹھانے میں گزاری. ننھے سے بچے ان کی لاشیں اٹھاتی رہی. کبھی بی بی زینب سکینہ کو بلاتی رہی. فرمایا وہ رات بھی میری پھوپھی نے نماز تہجد قضا نہیں کی تھی. حسین کی وصیت پہ عمل کیا تھا. امام فرماتے ہیں اس کے بعد یہ ظالم کربلا سے کوفے اور شام میں قیدی بنا کر لے گئے. جب دھوپ گرم ہوتی تھی خود خیموں میں سو جاتے تھے, ہمیں جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھاتے تھے. کبھی پانی دیتے تھے کبھی پیاسے رہتے تھے ہم. مگر اس پورے راستے میں ہماری کسی بیوی کی نماز تہجد قضا نہ ہوئی. وہ تازیان کھاتی گئی, بچھروں کی بارشوں سے گزرتی گئی, مگر کسی بیوی کی نماز تہجد قضا نہ ہوئی. یہ ہے حقیقی عزاداری. سب سے پہلے عزادار حسین کی طرف, جو عزادار ہیں حسین کی وصیت پہ عمل کرتے. امام فرماتے ہیں مگر ایک رات شام
زندان میں نے کیا دیکھا، میری پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز تہجد پڑھ رہی۔ امام فرماتے میں نے پوچھا پھوپھی اماں طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کبھی میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز تہجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بی بی زینب نے آواز دی، سجاد زندان میں اتنا کم کھانا آتا ہے، ہم بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اب تیری پھوپھی میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کے نماز تہجد پڑھ سکے۔ سب مل کے کہیں یا اللہ یا، سب بلند آواز سے 10 مرتبہ یا اللہ کی دعا مانگے کہ خدا ہم سب کو نماز تہجد کی توفیق دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سب مل کے بلند یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت عزیزوں، چاند محرم جب بھی نظر آیا، علی اصغر کی ماں نے جب چاند محرم کو دیکھا ہوگا، رو کے کیا فرمایا ہوگا، اے چاند تو نکل آیا، تو نظر آیا، مگر میرا چاند علی اصغر کربلا میں ایسا ڈوبا، آئے کہ پھر زیارت سے ہم محروم ہو گئے۔ عزیزوں، چاند محرم کے دیکھتے ہی دنیا میں ہزاروں لاکھوں جگہ پر فرش عذاب بچھ جاتے ہیں۔ آئے وہ دکھیاری بیوی جنت البقیع چھوڑ دیتی ہے۔ بیوی کا وعدہ، جہاں میرے مظلوم حسین کی مجلس میں بیوی کا خاص کرم ہوتا ہے ان مجلسوں میں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، کربلا کے بعد ایک مومنہ نے اپنے گھر میں خواتین کی مجلس کا انتظام کیا، ساری خواتین کو ٹائم بتایا، وقت بتایا۔ یہ مومنہ کہتی ہیں ابھی مجلس میں کچھ دیر باقی تھی،
آئے کالے بن کے